ساحل بھائی آپ پروگرام میں ہیں، یہ بحث یہ بات چیت تو چلتی رہتی ہے، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یزیدیت کیا ہے، یزید کیا ہے؟ وہ جو کیریکٹر ہے اور وہ صرف ایک کیریکٹر جو اس وقت تھا جس نے ظلم کیا، لیکن جو اس کے بعد پے در پے آج تک چلے آ رہے ہیں، ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یزیدیت سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے تو بہت پہلے سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ یہ کہانی حابیل قابیل کے بیچ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو پاور کی ہنگر ہے نا ہماری، وہ ہمارے اندر، ہمارے نطفے میں، ہم ایک خاص سیارے کی مخلوق ہیں جہاں سے ہم یہ پاور کی ہنگر لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس یہ ساری پاور۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ اسی پاور کی طرف حارس ہیں، اور یہ ہرس ہر قسم کا کام کروائے گی ہم سے، اور یہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر جھانکیں گے تو حسین اور یزید دونوں ملیں گے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ کس کو زیادہ آپ نے کس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ تو یہ ایسا کوئی نیا کام نہیں کیا یزید نے کہ جو پہلی دفعہ ہوا ہو۔ یہ ہر انسان جس کا بس چلا ہے اور جس کے پاس کوئی بڑا پرپس کلیئر نہیں تھا، وہ چھوٹے پرپس میں گھس گیا اور اس نے ادھر ہی اپنا ایک محل بنا لیا۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے نفسیات کا سمجھنا، ہسٹری کا سمجھنا، بہت سائیکالوجی اینڈ ہسٹری، جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مضمون قرآن پاک میں بتائے تو یہی بتایا ہے کہ قوموں کی حالات دیکھ لو، ایک ہی چکے میں گھومتی ہیں ہر دفعہ، اور وہ کیوں گھومتی ہیں وہ قرآن پاک صریحاً بتا رہا ہے کہ انسان تو ہرس کرے گا کہ میں بادشاہ بنوں، میں پاور میں آؤں، اور جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے اگر میرے پاس اللہ کی معرفت اور اسلام کے اصول نہیں ہیں تو پھر تو میرے سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہرس تو میرے اندر پیدائشی ہے۔ بات آپ کی درست ہے، یہ پاور ہنگر جو ہے یہ نوع انسانی کا بہت پرانا مسئلہ ہے، اور بہت سارے کیریکٹرز اور بہت سارے واقعات ہم ابھی گن سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ کہ جس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بھی یزید تھا، وہ بھی تھا۔ لیکن چونکہ آل رسول ہونے کے ناطے امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ ایک عزت ہے اور حرمت ہے ہماری ایز اے مسلمان، ہماری نظر کے اندر، تو واقعہ کربلا کی وجہ سے اس کی زیادہ اس وجہ سے ایمفیسس ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ بات آپ کی درست ہے، لیکن وہ جو گزارش میں آپ سے کر رہا تھا کہ اب یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یزیدیت کا آج کے دور میں، مجھے ایسی کوئی حکومت نظر نہیں آتی۔ طاہر ملک صاحب آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا بعد میں۔ مجھے ایسی کوئی حکومت نظر نہیں آتی، کوئی حکمران ایسا نظر نہیں آتا جس پہ یہ الزام نہ لگتا ہو یہ یزید ہے۔ میں اس وجہ سے چاہ رہا تھا کہ ایک ڈیفینیشن تھوڑی سی اس کی آ جائے کہ اچھا وہ جو بندہ پسند نہیں ہوتا اس کو کہہ دیتے ہیں یہ یزید ہے، جو معاملہ بن گیا ہوا ہے۔ اصل میں جب بھی چلیں، یہ تو ایک کج فہمی ہے کہ ہر بندے کو یزید بتا دینا۔ اصل میں جو کربلا کا جو معاملہ ہے وہ اس میں یہ لیسن نہیں ہے کہ ہم نے یزید کیسے پہچاننے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک نظر آ رہے ہیں، کئی یزیدوں کے قصے قرآن سے نظر آ جائیں گے آپ کو۔ قرآن پاک میں جو لیسن ہے، کربلا میں جو لیسن ہے، وہ یزید پہچاننے کا ہے نہیں۔ اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں یہ ڈی ٹریک کیوں کیا جاتا۔ یزید کے بارے میں بات کرنا، اس کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے کہ اس کے بارے میں اتنا لٹریچر لکھا جائے۔ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ایک یزید کا نہیں ہے یا اس اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے جس کے تھرو یزید جو ہے نا وہ اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے آگے۔ اصل میں جو مسئلہ ہے جس کے اوپر حسینیت ایک فلسفہ بن جاتی، اور حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سلوشن دیتے ہیں، صرف مسلمانوں کا نہیں، تمام انسانوں کا سلوشن دیتے ہیں۔ وہ اس وقت کے تمام معاملات کے بیچ میں عام انسان کی کمزوری ہے، عام انسان اپنی نفسیاتی اور نفسانی کمزوری کے اندر جو موومنٹ نہیں کر سکتا، وہ اس کا سلوشن حسین علیہ السلام نے دیا۔ ابھی پاکستان میں یزیدیت نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی ایسا اصول جو کہ اللہ نے بتایا ہو اس کے اوپر بیانیاں بھی جاری کریں گے ہم تو ہمیں ایک ہی جملہ بولنے کو ملتا ہے۔ میں تو روز سنتا ہوں کیونکہ میں پبلک انٹرفیس میں ہوں، اور مجھے ہر دفعہ حسین علیہ السلام کا ہی نام لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ میرے پاس بھی وہی چوائسیز ہیں۔ ایک ہی چوائس ہے کہ بھائی یا تو میں اس طرف جاؤں کہ میں بھی اسی طریقے سے چپ ہو جاؤں، اسپیکٹیٹر بن جاؤں یا جان بچا لوں، یا پھر میں لے آؤں سب کچھ اپنا جو کچھ ہے۔ آپ دیکھیں گے
اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا میں جب بھی کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس کی نفسیات کو پکڑتے ہیں اور کیسے اس کو ایموشنل لیول کے اوپر ونربل، اس کی ونربلٹی کو ٹیپ کرتے ہیں کہ اس کے بیوی بچے، اس کا اپنا، اس کی ریپوٹیشن، اس کی جان مال سب ایک طرف پلڑے میں ڈال دیتے ہیں کہ یا تو یہ کر لے کہ جو تو کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر قربان کر اپنے سارا کچھ۔ اس میں تو کوئی راکٹ آدم علیہ السلام کے پہلے بچے سے لے کے آج تک طریقہ کار ایک ہی رہا ہے، طریقہ واردات بھی ایک ہی رہا ہے کہ یہ والی چوائس کے اوپر تمہیں لے کے آئیں گے۔ صحیح۔ تو حسین علیہ السلام نے اس ایک چوائس کو پوری طریقے سے ایکسپلیسٹلی بتایا کہ یہ لو سب سے چھوٹا بچہ ہے جو بھی ہوا ہے یہ بھی لے آتا ہوں، گھر کی خواتین ہے یہ بھی لے آتا ہوں، اور بتاؤ خود تو میں آ ہی گیا ہوں، تو اب کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تمہاری چیمبر سے میں نے آخری گولی بھی نکال لی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ولنریبلٹی کے کچھ پوائنٹس ہیں، خاص نصوص کو، ایک ایسی نس کو دبا لیتا ہے کوئی نہ کوئی ظالم فاسق فاجر، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا آ کے دبا لیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے معاملات ہوں یا پھر بہت بڑا امت اور قوم کا اور دنیا کے بنی نوع انسانی کا معاملہ ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان لیڈرشپ کی پریکٹس کرتے وقت سب سے پہلے یہ ڈیسیژن ٹیبل پہ رکھتا ہے کہ کہاں پہ جا کے میں کمپرومائز کروں، اور ہر ایک کو اپنی کمپرومائزنگ لمٹ پتہ ہوتی ہے۔ حسین علیہ السلام نے انسانوں کی، تمام تر انسانوں کی الٹیمیٹ کمپرومائز لسٹ جو ہے وہ سامنے لے کے آیا کہ یہ لو، یہ کیا سمجھتے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کسی بھی موقع پہ اپنے نانا علیہ السلام کے دین کے اوپر اپنا کوئی بھی ایک ایسا ایلیمنٹ جو ہے وہ سیو کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کی بنا پہ انسان آج ازل سے لے کے اب تک بلیک میل ہوں گے؟ تو میں تو بلیک میل ہونے والا نہیں۔ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے 2-3 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں کہ حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس عزت کے مقام پہ شروع سے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں اور آپ نکل جائیں نواز شریف عمران خان کے خلاف تو ہماری وہ کریڈیبلٹی، وہ ساخت نہیں بنی ہوئی ابھی کہ جس کی بنا پہ وہ چینج اور موومنٹ کریٹ ہو سکے۔ حسین علیہ السلام تو نمائندہ انسانی تھے، نمائندہ امت نہیں تھے خالی، کہ تمام انسانوں کو اس لیول کی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن حسین علیہ السلام کو اللہ نے بخشی ہوئی ہے، ابھی بھی اور قیامت تک رہے گی، کہ وہ ایک عام بندہ نہیں نکلا کربلا کی طرف، وہ ہی از اے ریپرزینٹیٹیو ہو میٹرز دا موسٹ۔ پورا کا پورا عرب، سارا کا سارا عرب، تاریخ کی کتب اٹھائیں، ابن عبد البر کی کتب اٹھائیں، ابن حزم کی کتب اٹھائیں، میں یہ اہل تشیعوں کے لٹریچر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے منصفانہ طریقے سے انہوں نے پورے حاشیے باندھے ہیں، باب باندھے، کتابیں لکھی ہیں۔ ابن قدامہ کی کتاب اٹھائیں، المغنی، المحلہ، یہ تمہید اٹھائیں، یہ جو ابن عبد البر کی کتاب ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے عربین لٹریچر ریکارڈ کیا گیا ہے کہ حسین علیہ السلام کے اوپر کتنی نگاہیں تھیں کہ یہ معاملہ اب جو کچھ بھی ہوگا ہم دیکھیں گے حسین علیہ السلام کے قدم اٹھاتے۔ He was representing everybody, everyone with a conscious mind۔ اور تمام تر احادیث جو کہ میں نے پڑھی ان میں تمام تر عربین پاپولیشن کی کمپرومائز ویزیبل کر کے بتائی، جتنے بھی راوی تھے کہ ہم کس بیس پہ کمپرومائز کر رہے تھے۔ تو وہ وہی بیس ہے جو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگوں کو، جتنے بھی انسان آئیں گے ان کی ونربلٹی کی ایک میٹرکس بنتی ہے کہ کدھر ونریبل ہو۔ بڑا بہادر آدمی، بڑا دلیر اور شجاعت والا آدمی بھی اپنی کوئی نہ کوئی ونربلٹی سامنے رکھتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آ کے میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ حسین علیہ السلام نے پہلی گو میں ہی سب سے پیک آف ونربلٹی سامنے رکھ دی کہ یہ لو اب میرا خاندان بھی سامنے ہے، میری کریڈیبلٹی تو اللہ نے دی ہے، میں نبی علیہ السلام کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، اور تمام انسانوں کو پتا ہے کہ حسین علیہ السلام سے اوپر تو کوئی نام نہیں تھا اس وقت۔ تو اس کے بعد اب لیڈرشپ کا بیسک تقاضا یہی تھا، اور جو ہم سب کے سامنے یہ سوال روز آتا ہے، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے پاس روز 10 دفعہ آتا ہے ایسا سوال کہ کدھر کمپرومائز کروں اصول۔ تو انہوں نے یہ والا معاملہ رکھ کے پوری دنیا کو بتایا۔ یہ ہمارا اتنا بڑی خیانت ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم نیلسن منڈیلا کے کارنامے جانتے ہیں، ہم چی گریرا کے کارنامے جانتے ہیں، ہم ماؤ زیدونگ کے کارنامے جانتے ہیں، ہم مارکس کے کارنامے جانتے ہیں، کس نے کس فیلڈ میں کیا کارنامہ دیا ہے، آئنسٹائن نے کارنامے جانتے ہیں، مگر ہم نے حسین علیہ السلام کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا کہ بھئی یہ ہے اصلی لیڈرشپ۔ یہ لو سب کچھ، سارا کچھ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ اب بتاؤ ایک انسان ہومو سیپین اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب یو کی ناٹ بلیک میل می۔ اب میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا ہے کہ یزید کھیلتے رہیں۔
وہ یزید تو روز ایک اینٹ اٹھائیں گے 10 یزید نکل آئیں گے. انسان کی تو فطرت ہے جو اس نے پریکٹس کی ہے. انسان کی جو ہرس ایک کی چھوٹی سی چیز ہے بلی، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام جس چیز کے خلاف کھڑے ہوئے وہ یہ تو نہیں تھا پریسائسلی کہ قتل کر دینا یا ذبح کر دیا خاندان کو. وہ بعد میں ہوا جو جس کی وجہ سے اس کا ظلم ثابت ہوا. جس چیز کی وجہ سے یزید کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے کہ یہ چیز غلط ہے، اصل چیز وہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے والی کہ اگر ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے ہومو سیپینس ایون ایز یو سیڈ، اگر میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، اس چیز کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے تھے، تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا تو میں حسینیت کے فلسفے پر چل سکتا ہوں نا. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ یہ کیا وہ چیز تھی جس کو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یزیدیت تھی جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. میں اس میں چلیں میں اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فلسفہ حسین جو ہے نا وہ irrelevant of یزید ہے. یاد رکھیے گا irrelevant ہے. فلسفہ حسین ایبسولوٹ ہے. یزید نہ ہو تو کوئی اور معاملہ ہو جائے گا، حسین حسین ہی رہے گا. یاد رکھیے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا سوال جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ کے ذہن میں ہے بھی، لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اسلام کے اصول کیا ہیں. پہلے میں وہ بتا دوں، پھر انسانی سطح کے اوپر نفسیاتی کمزوری انسان میں کیسے آتی ہے، جس کو ایکسپلوئٹ کیا ہے یزید نے بھی، اور ہر کوئی کرتا ہے، خالی یزید نے نہیں کیا. کہ اسلام میں بیعت لی نہیں جاتی، بیعت دی جاتی. یہ اصول یاد رکھیے گا. یہ کامن سینس کا بھی یہی اصول ہے. علی بن ابی طالب نے 6 مہینے، ہماری کتب میں خود لکھا ہوا ہے، 6 مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بیعت نہیں کی تھی. مگر ابو بکر صدیق نے کوئی زبردستی تو نہیں کی ان سے. صحابہ روز دروازہ تو نہیں کھٹاتے تھے کہ چلو بیعت کرو، یا پھر کوئی نعوذ باللہ کوئی لشکر کشی کی گئی ہو. علی بن ابی طالب سے بڑا کیا نام تھا. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو ہی لیٹ ہم بھی کہ ہاں آپ کی مرضی ہے، زبردستی تو نہیں بیعت لے سکتے آپ سے. یہ جو معاملہ یزید کا چل رہا تھا یہ تو باقاعدہ بائی فورس، بائی ہوک اینڈ بائی کروک پیسے دیے جا رہے ہیں، ڈنڈا پردازی کی جا رہی ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لٹرلی قتل کیا جا رہا ہے. میں آپ ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی موقع ہے کہ میں آپ کو نام بتاؤں جو کہ تمام لٹریچر میں لکھے میں کس کس طریقے سے مدینے اور گلیوں میں خون بہایا گیا کہ یہ بیعت کرنی ضروری ہے. تو بیعت تو زبردستی لی جا رہی ہے اس کیس میں. یہ الٹا چکا جو ہے نا یہ سینس کے بھی خلاف ہے، اور اسلام تو بالکل اس سے آ رہی ہے. اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ کوئی انسان اگر خلافت کے لیے خود اپنے آپ کو پریزنٹ کر دے کہ میں خواہش مند ہوں تو وہ اسی وقت ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. بیعت زبردستی لینا تو بہت دور کا گناہ ہے.